السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے زیر مطالعہ سورہ البقرہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ باذن اللہ آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک اس کا مطالعہ کریں گے۔ تذکرہ چل رہا تھا منافقین کا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، یعنی ہدایت دی اور اس کے بدلے میں گمراہی لے لی۔ اب یہاں صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو پہلے سے ہی کافر ہیں، ان کے پاس تو ہدایت تھی نہیں، تو انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی کیسے خرید لی؟ تو مفسرین کرام نے اس کے جواب میں دو چیزیں نقل کی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں پیدائشی طور پر صحیح فطرت رکھی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا پھر اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر بچے کو اسی فطرت پر چھوڑا جائے جس پر وہ پیدا ہوا ہے، تو بالغ ہونے کے بعد، شعور حاصل کرنے کے بعد اگر اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے تو وہ فوراً قبول کرے گا۔ فطرت صحیحہ اس کو قبول کرنے پر آمادہ کرے گی۔ اور دوسرا جواب یہ نقل کرتے ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورۃ الروم کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر پیدا کیا ہے لوگوں کو، یعنی ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھی ہے، لیکن ماحول کی وجہ سے لوگوں نے اس فطرت سلیمہ کا معنی ہے کہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد، یہ ماحول کی وجہ سے انہوں نے خراب کر لی۔ تو اب مطلب یہ بنے گا کہ ان منافقین نے وہ صلاحیت اور استعداد جس سے وہ حق کو قبول کر سکتے تھے اس کو بدل لیا اور گمراہی خرید لی۔ تو اس بارے میں مفسرین کرام نے دو جواب نقل کیے ہیں۔ ایک تو یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فطرت سلیمہ اسلام کے قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد عطا ہوئی تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خرید لی۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اس دنیا کو ایک مارکیٹ تصور کر لیں، جیسے مارکیٹ کے اندر سستی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مہنگی بھی ہوتی ہیں، اوریجنلز بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ اس کی کاپی بھی موجود ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ اوریجنل کے بجائے کاپی خرید لیتا ہے۔ تو ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ انہوں نے اوریجنل کے بجائے کاپی خریدی، یعنی ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خریدی، اس کو ترجیح دیا۔ فما ربحت تجارتہم، پس نفع مند نہ ہوئی تجارت ان کی، کیونکہ تجارت تو ہوتی ہے فائدے کے لیے، اور انہوں نے اچھی چیز کے بدلے میں بری چیز لے لی، یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہوا۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے دو مثالوں کے ذریعے ان کی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے بالکل اس شخص جیسی جس نے اندھیرے اور تاریکی میں آگ جلائی تاکہ اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کرے۔ فلما اضاءت ما حوله، پس جب روشن کر دیا اس آگ نے اس کے ارد گرد کے ماحول کو اور وہ خوش ہو گیا کہ روشنی ہو گئی، تو اچانک آندھی اور طوفان آیا اور اس نے آگ بجھا دی۔ ذهب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، نہ وہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے۔ وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مثال ان پر اس طرح سے فٹ آتی ہے، یہ منافق کفر و شرک کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے، تو جس طرح اندھیرے میں پھنسا ہوا آدمی آگ جلاتا ہے کہ اس کو روشنی سے فائدہ حاصل ہو، انہوں نے کلمہ پڑھا تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور اندر نفاق تھا، ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے، اس ذریعے سے وہ اپنے لیے مال غنیمت بھی حاصل کرتے، زکاتیں بھی حاصل کر لیتے، صدقات اور خیرات بھی حاصل کر لیتے۔ اب چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لہٰذا مسلمانوں کی سختی سے بھی بچے ہوئے تھے۔ زبانی کلمہ پڑھنے سے ان کو یہ سب کچھ حاصل ہوا، مگر کتنی دیر؟ صرف سانس نکلنے کے وقت تک ہی یہ سارے کے ساری آسائشیں اور سارے آرام ہیں۔ اس روشنی نے تو ان کا ساتھ قبر میں نہیں دینا، تو یہ روشنی صرف اور صرف سانس کے باقی رہنے تک ہے۔ ادھر سانس نکلا، ادھر اندھیرا ہی اندھیرا قبر میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھتے تو یہ روشنی ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کی جان نکال لی تو اندھیرے میں رہ گئے۔ سمم، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے کافر اور منافق ہیں وہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے وہ حق بات سننے سے بہرے ہیں، حق بات کہنے سے گونگے ہیں اور حق کے نشانات دیکھنے سے اندھے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات، یا ان کی مثال ہے بارش کی طرح جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اس میں اندھیرے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت ہلکا سا اندھیرا چھا جاتا ہے، ورعد و برق، اور اس میں کڑک بھی ہے اور بجلی بھی ہے۔ صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اس بات کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی بارش نازل ہوئی قرآن پاک کی شکل میں، یعنی جو قرآن پاک کے اندر یہ مثال دی گئی ہے بارش کی، اس کو وہ یوں سمجھا رہے ہیں کہ جیسے روحانی بارش ہوئی ہے قرآن پاک کی شکل میں، اس میں کفر پر جو وعیدیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اور عذاب کا ذکر کیا ہے، اس کو تشبیہ دی ہے رعد کے ساتھ، یعنی کڑک کے ساتھ۔ اور قرآن کریم میں جو حقانیت کے دلائل ہیں، جو سچائی کو بیان کیا گیا، اس کو تشبیہ دی گئی ہے برق کے ساتھ، یعنی چمک کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا، ہر طرف کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، تو قرآن کریم نے کفر و شرک پر وعیدیں سنائیں، اور قرآن کریم میں بڑے واضح دلائل ہیں جن سے حق و باطل میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب دلائل کی بجلی چمکتی ہے تو یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم، یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق، بجلی کی وجہ سے، کیونکہ جب بجلی گرتی ہے تو اس سے آدمی، جانور اور دیگر چیزوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے دلائل کو بجلی سمجھتے تھے، یوں سمجھتے تھے جیسے ہمارا نقصان ہو جائے گا، وہ جو باپ دادا کا دین تھا نا وہ ہم سے چھن جائے گا، حذر الموت، موت کے ڈر سے، یہ موت کے ڈر سے ایسا کرتے تھے۔ یعنی ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کریم کی آیات کی حقانیت کو جانے، سنے اور سمجھے، اسی لیے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے۔ اور 7ویں پارے میں آتا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ کافر قرآن پاک کو سننے سے منع کرتے تھے۔ ایک تو وہ خود دور بھاگتے تھے اور دوسرا وہ دوسروں کو بھی منع کرتے تھے اور کہتے تھے لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، نہ سنو اس قرآن پاک کو۔ اور جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی تو کہتے وَالْغَوْ فِيهِ، شور مچاؤ تاکہ کوئی اور بھی نہ سن سکے، وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو قدرت کے لحاظ سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی۔ يَقَادُ الْبَرْقُ، قریب ہے کہ وہ بجلی، يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ، اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ وہ بجلی اتنی تیز ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنیوں کو ختم کر دے گی۔ حکما اور اتباع لکھتے ہیں کہ جب بجلی چمکے تو اس کی طرف مت دیکھو، اور نہ ہی جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو اس کی طرف دیکھو، کہ اس کی وجہ سے بینائی پر اثر پڑتا ہے۔ نظام قدرت بڑا عجیب ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے بجلی کے چمکنے سے، اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا، تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے کہ ان منافقوں کو جب مال غنیمت میں سے یا صدقہ و خیرات میں سے یا مال زکوٰۃ میں سے کچھ مل جاتا تھا، یعنی اسلام اختیار کرنے کی وجہ سے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر ہی تھا، ان کو کوئی مالی یا دنیاوی فائدہ ہوتا تھا تو اس کی چمک سے یہ فائدہ اٹھاتے تھے، ساتھ چل پڑتے تھے مسلمانوں کے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لا چکے، اور کہتے ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ اور جب کچھ نہیں ملتا تھا تو ان کو اندھیرا چھا جاتا تھا، ٹھہر جاتے تھے، ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیتے، اور کافروں کو کہتے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیات کے اندر گزرا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے البتہ لے جائے ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اسباب نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔